بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے درس حدیث کے لیے حاضر ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعن شداد بن اوس قال، کہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے من صلی یرائی، کہ جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے، فقد اشرکا، تو اس نے شرک کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن صام یرائی، اور جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، فقد اشرکا، تو اس نے بھی شرک کیا۔ تیسری بات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں ومن تصدق یرائی، اور جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے، فقد اشرکا، تو اس نے بھی شرک کیا۔ تو اب پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دکھلاوے کو شرک قرار دے دیا۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، لیکن جب وہ اس میں دکھلاوا آ جائے تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، دکھلاوا آ جائے تو شرک بن جاتا ہے۔ صدقہ کرنا عبادت ہے، لیکن دکھلاوا آ جائے تو شرک بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتا ہے، اس کام میں اس کو شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ کیسے شریک ٹھہراتا ہے؟ مثلا نماز پڑھی ہے تو دکھانا کسی اور کو ہے، تو مطلب اس کو اس کام میں شریک ٹھہرا لیا۔ روزہ رکھا ہے، دکھلانا کسی اور کو ہے، تو اس کام میں اس کو شریک ٹھہرا لیا۔ ایک بندے نے صدقہ کیا ہے لیکن دکھانا کسی اور کو ہے، تو اس کو بھی اس میں شریک ٹھہرا لیا۔ تو بندے کا ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ بندہ نماز پڑھے تو اپنے رب کی رضا کی خاطر، روزہ رکھے تو رب کی رضا کی خاطر، صدقہ کرے تو رب کی رضا کی خاطر۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے جو ہے میری تعریف کرے گا کہ میں سارے روزے رکھ رہا ہوں۔ فیملی میں ہم کہتے ہیں کہ میں سارے روزے رکھ رہا ہوں، میں نے اتنے رکھ لیے، میں نے اتنے رکھ لیے، حالانکہ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ صدقہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ کہے گا یار یہ بندہ بڑا صدقہ کرتا ہے، بڑا سخی ہے، لیکن اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے۔ وہ عرش والا رب جو تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، جس نے تجھے اتنا کچھ عطا کر دیا، اور پھر بندہ عمل بھی کرے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا جو ایسا عمل کرے گا تو اپنے کام میں، اپنی عبادت میں جو رب کی رضا کے لیے ہونی چاہیے تھی، دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، پھر وہ دکھلاوے والا عمل قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ صدقہ کرنا قبول کرتا ہے۔ آج ہم اپنے ذہنوں کو بدلیں، اپنی نیتوں کو بدلیں۔ اگر نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، صدقہ دیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، روزہ رکھیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، اگر میاں بیوی سے سلوک کرے اللہ کی رضا کی خاطر، بچوں کا خیال رکھے اللہ کی رضا کی خاطر، والدین سے محبت کرو اللہ کی رضا کی خاطر، اگر ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو گیا تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور میدان معاشر میں جب نکلو گے تو اللہ کی رضا کو پالو گے، یہی کامیابی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔